جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب فرمایا ہے، بلکہ خطاب ٹھوکا ہے۔ اس پر بات کرنی ہے۔ کرتارپور ویژن نواز شریف کا تھا، یہ کہا ہے مریم نواز صاحبہ نے، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ بشرا بی بی کی طبیعت مسلسل خراب، اور دوسری طرف جیل حکام نے انکار کر دیا کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال سے ان کے معائنے پر، اس پر بات کرنی ہے۔ اور عمران خان نے اظہار ناپسندیدگی کیا ہے شیر افضل مروت پر، ان کے اس بیان پر کہ سعودی حکومت عمران خان کو نکالنے میں شامل تھی، اس پر بات کرنی ہے۔ اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت آصف علی زرداری کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستانی سیاست کی فارمولہ ریس کے چیمپئن آصف علی زرداری، ایک زرداری سب پہ بھاری، ایک زرداری سب سے یاری، اور مسٹر 10%، مسٹر 100%، اور پاکستانی سیاست میں بے نظیر بھٹو کے خامند بن کر آنے اور چھا جانے والے آصف علی زرداری، اور ایک مشکوک وصیت پر پارٹی بے نظیر بھٹو کے جانے کے بعد پارٹی کی قیادت سنبھالنے والے آصف علی زرداری، اور دوسری مرتبہ صدر مملکت بننے والے آصف علی زرداری کا خطاب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے۔ شرم آتی ہے جب یہ میں سنتا ہوں، یہ میری رائے ہے، ذاتی رائے ہے، آپ اس سے متفق نہیں بھی ہو سکتے۔ شرم آتی ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے دوسری بار صدر بن گئے۔ شرم آتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے کہ جس نے آصف علی زرداری کو دوسری مرتبہ ایوان صدر پہنچا دیا۔ چھوڑیے ان کی 18 بیماریاں، اور چھوڑیے لندن میں اس سرٹیفکیٹ کو کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے، اور چھوڑیے پاکستان کے ایک سرکاری ہسپتال کے ترجمان کا یہ بیان کہ آصف علی زرداری کا دماغ چھوٹا ہو گیا ہے۔ چھوڑیے اس بات کو کہ ان کا ماضی کیا تھا، چھوڑیے اس بات کو کہ مسٹر 10%، مسٹر 100%، سوئس لیک، دبئی لیکس، پیناما لیکس اور پینڈورا لیکس، چھوڑیے 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کو، چھوڑیے اس بات کو کہ وہ 2-3 فکرے اکٹھے نہیں بول سکتے۔ آج انہیں کتنی محنت کرنی پڑی، کتنی مشق کرنی پڑی، کتنا خود پہ جبر کرنا پڑا۔ چھوڑیے اس بات کو کہ انہوں نے 23 مارچ کے اس وجہ سے ایوارڈز نہیں دیے تھے لوگوں کو کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، صحت کا یہ عالم ہے۔ چھوڑیے اس بات پر کہ ایوان صدر میں اب رہ کیا گیا ہے۔ ہم نے بڑی بڑی کرسیوں پر، بڑے بڑے عہدوں پر ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بٹھا دیا کہ اب عہدوں کی وقت ختم ہوگی۔ جس طرح ہمارے قومی ایوارڈز کی وقت ختم ہو گئی، اب پرائیڈ آف پرفارمنس کسی کو ملتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں، اب ایوارڈز ملنے پر، تمغے ملنے پر لوگ جگتیں کستے ہیں۔ ہم نے ہر شعبے کی ریڑھ مار دی۔ شرم اس پر آتی ہے کہ آصف علی زرداری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، وہ پارلیمنٹ جو فارم 47 پر ہے، اور وہ پارلیمنٹ اور وہ آصف علی زرداری جو ایک ادھورے ایوانوں سے صدر منتخب ہوئے۔ اور سب کو پتہ ہے یہ 8 فروری کا الیکشن اور اس کے نتائج اور اس کا رزلٹ، لیکن آصف علی زرداری سے نواز شریف تک اور مریم نواز سے شہباز شریف تک کسی کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں، اتنی سی بھی ذہن میں نہیں آیا خیال، شرم کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، محترم ہے سارے، کسی کو ذرہ برابر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یار چھوڑو، یہ کیا فائدہ جعلی جیت کا، کیا فائدہ ہار کر جیتنے کے تمغے لگانے کا۔ لیکن کیا کریں، نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم جب ووٹ اون چودھری کو ڈالیں، صدر آصف علی زرداری کو بنائیں اور مشکوک سیٹ پر اسمبلی میں آ جائیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کا خطاب جو انہوں نے ٹھوکا، وہی گھسا پٹا خطاب، وہی گھسی پٹی باتیں اور وہی تقریر جو ہم 76 سالوں سے سن رہے ہیں۔ بحرانوں سے نکالیں گے، بحران ختم کریں، جھگڑے ختم کریں، ایک قدم آگے ہوں، ایک قدم پیچھے ہٹیں، مفاہمت کی ضرورت ہے، ملک کو ضرورت ہے آپ کی، وہی گھسی پٹی باتیں۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب کے اس پھیکے خطاب
لا یعنی بے معنی اور بے مقصد خطاب کو آپ نے سن لیا ہوگا اور اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک، اس خطاب کے دوران ایک کہ اپوزیشن حاوی رہی، بقول اپوزیشن انہوں نے واقعی 21 توپوں کی سلامی دی صدر زرداری کو۔ دوسرا، عمران خان کی تصویر سے معاملہ شروع ہوا، ڈائس پر تصویر لگانے سے پہلے تلخ کلامی ہوئی اور پھر عمر ایوب، جمشید دستی، عبد القادر پٹیل اور آغا رفیع اللہ ان کے درمیان ہاتھا پائی تک معاملہ جا پہنچا۔ تیسرا، آصف علی زرداری سپریم کمانڈر ہیں خیر سے اس ملک کے، نواز شریف نہ آئے اس خطاب کو سننے کے لیے، چیف جسٹس موجود نہیں تھے اس خطاب کو سننے کے لیے، تینوں سروسز چیف، نیوی، بحریہ اور آرمی کے تینوں چیف موجود نہیں تھے، وزیر اعظم آزاد کشمیر موجود نہیں تھے، پنجاب سندھ کے پی کے وزراء اعلیٰ موجود نہیں تھے، چاروں گورنرز موجود نہیں تھے، وزیر اعلیٰ جی بی موجود نہیں تھے۔ یعنی نہ عسکری قیادت میں سے کوئی آیا، نہ سویلین قیادت 90% اس میں موجود نہیں تھی، اور اوپر سے اپوزیشن حاوی تھی، اور زرداری صاحب کا بڑھاپا اور بیماریاں اور بے معنی اور لا یعنی خطاب۔ کیا خطاب پہ ڈسکس کرنا؟ ہاں، آصف علی زرداری صاحب سے کہنا یہ ہے کہ حضور آپ نے اپنی بیٹی آصفہ بھٹو کے ساتھ کیا کر دیا؟ یہ کس نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اسے بلا مقابلہ منتخب کروانا ہے؟ یہ شوق کہاں سے آیا تھا؟ یعنی بلا مقابلہ منتخب کروانے کے لیے کیا کیا حربے ہوئے، کیا فائدہ تھا؟ اس انتخابات تو انہوں نے آصفہ بھٹو نے جیت جانا تھا، نواب شاہ سے ظاہر ہے آصفہ بھٹو نے جیتنا تھا، تو جیتنے دیتے، الیکشن میں جانے دیتے۔ سنا جا رہا ہے کہ ایک خیر خواہ نے جب یہ فیصلہ ہوا کہ آصفہ بھٹو کو منتخب کرانا ہے بلا مقابلہ، تو ایک خیر خواہ نے صدر زرداری سے کہا کہ ایسا نہ کریں، بھٹو صاحب نے بھی غلطی کی تھی 1977 میں، حالانکہ بھٹو صاحب فیئر الیکشن میں بھی جاتے تو جیت جانا تھا، لیکن انہوں نے غلطی کی تھی، آپ یہ نہ کریں، اس کا پہلا الیکشن ہے آپ کی بیٹی کا، اسے جیت کر آنے دیں تاکہ اسے پتہ چلے الیکشن کیا ہوتا ہے، الیکشن مہم کیا ہوتی ہے، جیتنا کیا ہوتا ہے، جیت کا احساس کیا ہوتا ہے۔ سنا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری نے کہا نواب شاہ کی گرمی، مٹی، گھٹا، ڈور ٹو ڈور کمپین چھوڑیں، بیٹی کو بلا مقابلہ آنے دیں۔ بلا مقابلہ آ گئی بیٹی، اور اوپر سے آصف علی زرداری صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ خاتون اول کا پروٹوکول اور اسٹیٹس دے دیا ہے، یہ شوق کہاں سے آیا؟ کوئی بھی اس ایلیٹ کلاس کا آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے بچے کو کہے کہ آپ تھرو پراپر چینل آؤ۔ بلاول بھٹو بقول آصف زرداری انٹرینڈ تھے، انڈر ٹریننگ تھے، وزیر خارجہ بنا دیا کہ تاکہ کوئی نیچے سے نہیں ہے۔ مریم نواز وزیر، ایک دن کا تجربہ نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب، آدھے پاکستان کا سربراہ لگا دیا نواز شریف۔ آصفہ بھٹو بلا مقابلہ بنوا کر، اور ساتھ ہی خاتون اول کا پروٹوکول، عملہ، گاڑیاں، ہٹو بچو۔ اس خاتون نے، اس بچی نے کیا آگے بڑھنا ہے؟ کیا پتہ چلے گا کہ نیچے سے کیا ہوتا ہے، کیا سختیاں ہوتی ہیں؟ اور اوپر سے ہمارے میڈیا حلف اٹھانے آئیں تو اخباروں میں خبریں تھیں کہ اخباروں میں خبریں لگی ہوئی تھیں، بازو پر امام زامن، سر پر دوپٹہ، آواز میں مماثلت، بے نظیر بھٹو کی یاد تازہ ہوئی۔ بس کر دو یار، تعریف خوش آمدیو بس کر دو۔ کسی کو تو اب مجھے اگر آپ روز کہیں کہ جس طرح آپ بولتے ہیں اس طرح نیلسن منڈیلا بولتے ہیں، ایک تو پہلے مجھ پہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں نیلسن منڈیلا کہاں میں، اور دوسرا اگر میں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ میں ان جیسا ہوں تو میری اپنا تو گیا نا۔ اس بچی پر ہی رحم کرو، بے نظیر بھٹو جیسی مماثلت، اوپر سے خوش آمدی، نیچے سے قوم اس طرح ہے کہ ابھی سے ہی پہلے حلف لیتے ہی بے نظیر بھٹو بنا رہی تھی، اور اوپر سے آصف علی زرداری ہیں کہ نہیں گھٹا مٹی نہیں، اس چھوڑو، نواب شاہ کی گرمی، بلا مقابلہ منتخب کرو۔ یہ ہے اس ملک کی کہانی۔ اور دوسرا آصف علی زرداری صاحب سے کہنا یہ تھا کہ حضور آپ کو مبارک ہو، اب آپ کے وکیل ہر عدالت میں جا کے کہہ رہے ہیں، جو پارک لین کرپشن ہو ریفرنس ہو، توشہ خانہ ریفرنس ہو، یا باقی کیسز ہوں، 35 ارب جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ، ہر عدالت میں آپ کے وکیل جا کے ایک ہی بات کہتے ہیں۔ آصف علی زرداری صدر بن چکے ہیں، انہیں آئینی تحفظ حاصل ہے، اب ان کے خلاف مقدمہ نہیں چل سکتا،
اور اس آئین کو بھی سلام کرتے ہیں ہم، جس میں یہ شک ڈالی گئی کہ جب ایک بندہ صدر بن جائے تو اس کا وہ جرم بھی کرے تو اس کو آئینی تحفظ حاصل ہے، جو پہلے مقدمے بھی ہوں تو اس کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ آصف زرداری صاحب مبارک کو، کم از کم آپ نے اتنا تو کر لیا۔ تو گھسا پٹا خطاب تھا، اپوزیشن حاوی رہی اور کوئی مین آدمی خطاب سننے نہیں آیا، ایک فارمیلٹی تھی، پوری ہو گئی۔ اب واپس آتے ہیں جی بشرا بی بی پر، ان کی صحت خراب ہے، ان سے ملی ہیں مشال یوسف زئی، وہی جو ایک سماعت کے دوران بولنے کی کوشش پر جنہیں فائز عیسیٰ قاضی نے جھڑکا تھا، وہی جن کا ایک خاتون صحافی کے ساتھ جو وہ کر چکی ہیں مشال یوسف زئی، وہ فرماتی ہے کہ میں بشرا بی بی سے ملی تھی، بشرا بی بی کی صحت خراب ہے، مسوڑوں میں درد ہے، گلا خراب ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہے، پیٹ میں شدید جلن ہے، بھوک نہیں لگ رہی، اور جیل حکام کے ساتھ آج پی ٹی آئی نے مذاکرات کیے اور کہا کہ بشرا بی بی کا کمپلیٹ چیک اپ کسی پرائیویٹ ہسپتال، پہلے شوکت خانم پہ جیل حکام نے انکار کر دیا، پھر کہا کسی پرائیویٹ ہسپتال پہ، جیل حکام نے انکار کر دیا، اور پھر اس پر انکار کر دیا کہ کوئی ان کا معائنہ ہوگا کسی ہسپتال سے۔ اب پی ٹی آئی پھر آ رہی ہے عدالت میں، اور عدالت نے یہ بھی بتاتا چلوں کہ بشرا بی بی کی درخواست بحال کر دی ہے کہ مجھے بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ پہلے یہ درخواست لیٹ پہنچنے پر، عدالت میں لیٹ پہنچنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دی تھی کہ ابھی تک وہ نہیں پہنچے، وکیل نہیں پہنچے، خارج کر دو۔ اب دوبارہ درخواست دی ہے، وہ بحال کر دی ہے کہ بشرا بی بی کی یہ درخواست کہ مجھے بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کے اس بیان پر کہ سعودی عرب عمران خان کے رجیم چینج میں شامل تھا یا سعودی حکومت نے عمران خان کو نکالنے میں شامل تھی، اس پر پاکستان تحریک انصاف نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور شیر افضل مروت کو کہا ہے کہ محتاط رہیں اور اس طرح کے بیانات نہ دیں، اور سعودی حکومت بالکل شامل نہیں تھی مجھے نکالنے میں، سعودی عرب ہمارا دوست ہے، ملک ہے، اور پارٹی کے کور کمیٹی کو کہا ہے کہ وہ شیر افضل مروت سے اس پر جواب دہی طلب کریں۔ دوسری طرف شیر افضل مروت صاحب نے بھی اب ایک نکی سی یو ٹرنی لی ہے اور کہا ہے کہ یہ میری ذاتی رائے تھی۔ شیر افضل مروت کے بارے میں یہ تاثر کہ وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، کوئی اور اس تاثر کو تقویت نہیں پہنچاتا۔ شیر افضل مروت صاحب کے اپنے بیانات ہیں، وہ ہر چوتھے دن ایسا بیان دے دیتے ہیں کہ جس سے پارٹی میں اختلاف ہو کا خط پیدا ہو یا جس سے پارٹی پالیسی سے ہٹ کر عجیب و غریب بیانات دے دیتے ہیں۔ شیر افضل مروت سادہ آدمی ہیں، اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں، سب جانتے ہیں، مشکل وقت میں تحریک انصاف کی آواز بنے، سب جانتے ہیں، فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں، سب جانتے ہیں، عمران خان سے لائل ہوں گے، سب جانتے ہیں، لیکن ان کی اپنی وجہ سے یہ تاثر پارٹی میں بن رہا ہے کہ وہ شاید پارٹی میں اسی وجہ سے گھسائے گئے ہیں کہ پارٹی میں اتحاد نہ ہو، اتفاق نہ ہو، انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ نے فرمایا ہے کہ کرتارپور جو ویژن ہے نواز شریف کا تھا، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ نارووال میں مریم نواز کے پروٹوکول میں شامل گاڑی کی ٹکر سے ایک ابو بکر نامی نوجوان جان سے گیا، ان کے خاندان سے دلی ہمدردی، اللہ مغفرت کرے۔ یاد ہے جب نواز شریف ادھر سے نکلے تھے، حکومت سے نکالے گئے، نائل ہوئے، تو وہ جی ٹی روڈ، بذریعہ جی ٹی روڈ واپس جا رہے تھے، تو گجرانوالہ کے قریب ایک نوجوان گاڑی کے نیچے آ کے، نواز شریف کے قافلے کی گاڑی کے نیچے آ کے اس کی جان چلی گئی۔ تو کیپٹن صفدر صاحب نے نہ صرف اسے شہید جمہوریت کا، حالانکہ اس شہید جمہوریت کو آج تک دوبارہ پوچھا تک نہیں، بلکہ اس دن جب وہ گجرانوالے رات رکے تو کھابے چل رہے تھے، کھانے چل رہے تھے، کوئی اس بچے کے گھر نہیں گیا جو گاڑی کے نیچے آ کے جس کی جان گئی تھی گجرانوالہ۔ چند دن بعد پھر کوئی مسلم لیگی گئے اس کے گھر اور دوبارہ خبر تک نہیں پوچھی۔ ہماری حیثیت و اوقات تو ان کے سامنے کیڑوں مکوڑوں جیسی ہے، لہٰذا مریم نواز صاحبہ بھی ایک پکے منہ سے جائیں گی، ہو سکتا ہے چلی جائیں، لیکن بچہ جان سے گیا، نوجوان جان سے گیا، اللہ مغفرت کرے۔ ہم اور مریم نواز کا خیر سے پروٹوکول آپ دیکھ چکے ہیں، 28 گاڑیاں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے فرمایا ہے کہ کرتارپور ویژن نواز شریف کا تھا،
وہ وقت دور نہیں، یہ ذہنوں میں رہ کہ مریم نواز صاحبہ رہبر کہہ چکی ہیں نواز شریف کو، قائد کہہ چکی ہیں، قائد اعظم ثانی کہہ چکی ہیں، پاکستان کا امام خمینی کہہ چکی ہیں، اور اب وہ فرما رہی ہیں اور ہر چیز وہ نواز شریف کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن ہے پنجاب کی، وہ کہہ رہی ہے کہ ہر دوسرا پروجیکٹ وہ اس کی تختی مریم نواز لگا رہی ہیں جو عمران خان دور میں شروع ہوا۔ خیر، مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ کرتارپور ویژن جو تھا یہ خیر سے نواز شریف کا ویژن تھا، وہ وقت دور نہیں ہے جس دن مریم نواز نے یہ کہہ دینا ہے کہ پاکستان، قیام پاکستان میں نواز شریف کا بہت بڑا ہاتھ تھا، قائد اعظم کے بعد ان کا سب سے زیادہ کنٹریبیوشن تھی، سب سے زیادہ کردار تھا، اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے جس دن مریم نواز صاحبہ نے کہہ دینا ہے کہ خواب قائد پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے نہیں دیکھا تھا، نواز شریف نے دیکھا تھا، کیونکہ باقی سب کچھ تو وہ کریڈٹ لے چکی ہیں، سارا کچھ تو نواز شریف صاحب کی جھولی میں ڈال چکی ہیں۔ یہ دو چیزیں رہ گئی ہیں، پاکستان بنانا اور پاکستان کا خواب دیکھنا اور پاکستان بنانا، نوٹوں پہ تصویر لگانا، بس یہ تین فارمیلٹی رہ گئی ہیں، یہ بھی کسی دن پوری ہو جائیں گی۔ کرتارپور ویژن نواز شریف کا تھا، لیکن کرتارپور راہداری عمران خان کے دور میں بنی، غلطی ہو گئی عمران خان سے، اب دوبارہ اس پہ افتتاح کر لے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آگے ہوگا کیا۔ ایک طرف بتا دوں کہ حالانکہ عمران خان سخت بیانات دے رہے ہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، لیکن ابھی بھی بیک ڈور چینل پہ بات چیت جاری ہے، ایک۔ دوسرا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں سنجیدہ قسم کی بیٹھکیں ہو رہی ہیں کہ آپ حکومت میں شامل ہوں، وزیر بنیں، اور بلاول بھٹو کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا جائے۔ یعنی مسلم لیگ نون گھبرائی ہوئی ہے، برڈن شیئر کرنا چاہتی ہے ناکامی کا یا مشکلات کا یا تنقید کا یا جو اس پہ حملے ہو رہے ہیں، کہ وہ پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہو۔ تیسری طرف پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون میں 3-4 ایشوز پر بڑی سنجیدہ اختلافات ہیں، نجکاری ہو گئے، بلدیاتی الیکشن ہو گئے، اور ایک ترمیم ایم کیو ایم کی تھی وہ ہو گئی۔ چوتھی طرف مسلم لیگ نون کے اندر شدید اختلافات ہو گئے ہیں، اور وہ ہو گئے ہیں، اور ہاؤس آف نواز شریف اور ہاؤس آف شہباز شریف آمنے سامنے ہے، اور نواز شریف کی پارٹی اور شہباز شریف کی پارٹی آمنے سامنے ہے، اور نواز شریف کو پارٹی کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ شہباز شریف سے صدارت واپس لیں، ورنہ چند مہینوں میں رہی صحیح کسر بھی ختم ہو جائے گی پارٹی کی۔ اور مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف میں جو حکومتی معاملات ہیں وہ بھی اتنے آئیڈیل نہیں جتنے شروع میں تھے، اور کے پی اور مرکز کی تو بات آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور تیسری طرف عمران خان نے جو کمیٹی بنائی ہے، سیاسی کمیٹی، اس نے سنا ہے کہ آخری ملاقات میں عمران خان کو کچھ ذاتی قسم کے پیغامات پہنچائے ہیں، جس کے بعد عمران خان اب کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو اگلے چند دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک واضح، میں اس وقت بتانا نہیں چاہ رہا کیونکہ جس آدمی نے بتایا ہے اس نے، جت خیر خواہ دوست نے بتایا، اس نے بائی اوتھ بچایا کہ آپ نہ بتائیں، لیکن آگے جا کے آپ کو کچھ چیزیں، کچھ بریک تھرو ہوتا نظر آ رہا ہوگا۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ حالات اتنے خراب ہیں معاشی طور پر کہ اب یہ سوچا جانے لگ گیا ہے کہ تحریک انصاف، عمران خان، باقی پارٹیوں کو انگیج کیا جائے معیشت پر اور چند نکات پر، کیونکہ آگے اپوزیشن مہم چلانے جا رہی ہے، عدالتیں ہیں اسمبلیوں کے اندر ہے، کہ ان پہ سیاست نہ ہو۔ اور یہ اگر یہ انگیجمنٹ کامیاب نہ ہوئی تو صورتحال کشیدہ بھی ہو سکتی، یعنی وہ مزید تحریک انصاف کے مشکلیں بھی بڑھ بھی سکتی ہیں، لیکن اس میں بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔